السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نازش منیر کا ناول جبل، ایپیسوڈ 7. رات کے سائے وادی چترال پر گہرے ہوتے جا رہے تھے. ہر چیز پراسرار خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے کائنات کسی طوفان سے پہلے کی سکون بھری آہٹ سنا رہی ہو. عیسیٰ ابھی تک اپنے خواب کے اثر سے باہر نہیں آیا تھا. پریحان کی چیخیں، قبر کی سرد مٹی اور وہ سرگوشی، یہ طاقت چھن جاتی ہے. سب کچھ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا. اچانک اس کے فون نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا. اپنا گھر بچاؤ. الفاظ چھوٹے تھے لیکن ان کے پیچھے چھپی وارننگ بہت بڑی تھی. عیسیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. گھر؟ کیا خطرہ اس کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا؟ گھر اینٹوں اور در و دیوار کا نام نہیں ہوتا. یہ وہ جگہ نہیں جہاں تم صرف سوتے کھاتے یا دن گزارنے آتے ہو. گھر اپنا پسندیدہ شخص ہوتا ہے، وہ جس کی موجودگی آپ کو دنیا کے ہر شور سے آزاد کر دے، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جہاں آپ کا سکون، آپ کی پہچان، آپ کا اصل موجود ہو. گھر وہ ہوتا ہے جس کی مسکراہٹ آپ کو اپنی راحت سے زیادہ عزیز ہو، جس کی خوشی کے لیے آپ اپنی ہر خوشی قربان کر سکتے ہوں، جس کے لیے آپ حد سے بڑھ کر کچھ بھی کر سکتے ہوں، بس اس کے چہرے پر وہ روشنی دیکھنے کے لیے جو آپ کے دل کو قرار دے. گھر وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے درد کو لفظوں کے بغیر پڑھ لے، جس کے کندھے پر سر رکھ کر آپ کو دنیا کی ہر مشکل ہلکی لگے، جس کے ساتھ خاموشی بھی ایک مکمل مکالمہ بن جائے. گھر وہ ہوتا ہے جس کے بغیر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمی محسوس ہو، اور جس کے ہونے سے سب کچھ مکمل لگے. گھر ایک چھت یا دیوار نہیں، گھر وہ دل ہے جہاں آپ کو بے لوث محبت ملے، جہاں آپ کا وجود کسی شرط کے بغیر قبول کیا جائے. عیسیٰ نے بے چینی سے فون اٹھایا اور فوراً اپنی لوکیشن چیک کی، اور پھر خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی. وہ ڈیوائس جو جبل پریحان اور عیسیٰ کے درمیان سیکیورٹی چیک کے لیے منسلک تھی، اس پر کچھ عجیب نظر آ رہا تھا. پریحان کی لوکیشن جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ عیسیٰ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی. رات کے اس پہر پریحان کو جنگل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. لوکیشن یہی بتا رہی تھی. وہ تیزی سے کسی انجانی سمت جا رہی تھی، جیسے کسی نے اسے وہاں کھینچ لیا ہو، یا جیسے وہ کسی خطرے کی طرف جا رہی ہو. جبل کو بتانا چاہیے، خیال ذہن میں آیا، مگر وقت کم تھا. کچھ غلط ہو رہا تھا اور اسے فوراً پہنچنا تھا. بغیر وقت ضائع کیے وہ دروازہ دھڑام سے کھول کر باہر نکلا. برف کی سفید چادر پر اس کے قدموں کے نشان پڑنے لگے، تیز، بے حد تیز. جنگل کی طرف جاتی ہوا میں کچھ سرگوشیاں سی تھیں. فطرت بھی کسی انہونی کے لیے خبردار کر رہی تھی. پریحان، وہ بڑبڑایا. اس کی آواز ہوا میں گم ہو گئی. وہ جانتا تھا کہ آج کی رات صرف ایک آزمائش نہیں بلکہ تقدیر کی خوفناک بازی تھی جو شروع ہو چکی تھی. کہیں دور درختوں کے درمیان ایک سایہ حرکت کر رہا تھا. کون تھا وہ؟ دشمن یا قسمت کا کوئی اور اشارہ؟ رات گہری ہو رہی تھی، جنگل اور بھی تاریک، اور عیسیٰ اپنی قسمت کی سب سے بڑی آزمائش کی طرف بڑھ رہا تھا. بیٹھے بٹھائے اچانک زندگی کا رخ بدل جائے تو انسان لمحے بھر کے لیے ساکت رہ جاتا ہے. نہ کوئی سہارے کو آتا ہے، نہ کوئی راستہ سجھائی دیتا ہے. تقدیر ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا، ہر دروازہ بند اور ہر امید دم توڑتی محسوس ہوتی ہے. زندگی جب کسی پر اپنا پورا وزن ڈالتی ہے تو وہ صرف بوجھ نہیں ہوتا، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. ایسی آزمائش جو روح کو چیر کر رکھ دیتی ہے، جو آنکھوں میں سجے خوابوں کو خاک کر دیتی ہے، جو دل کی دھڑکنوں کو کسی ویران صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان بکھرنے اور سنبھلنے کے درمیان معلق ہوتا ہے، جب آنکھیں آنسوؤں کے بوجھ سے بوجھل اور دل صداؤں سے خالی ہو جاتا ہے. لیکن یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب رب اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ٹوٹ کر بکھرنے والا بندہ
کیا اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے؟ کیا وہ خود کو فنا کے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے یا صبر کے چراغ جلا کر اپنی راہ تلاش کرتا ہے؟ زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، مگر ہر آزمائش کے بعد ایک نئی صبح ہے، ہر آنسو کے بعد ایک روشنی ہے، ہر صبر کے بعد ایک انعام ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب پر یقین رکھے، کیونکہ جو خدا انسان کو توڑتا ہے وہی اسے سنوارنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں چترال کی پہاڑیاں ساکت کھڑی تھیں، برفانی ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھیں، کسی انجانی آفت کی سرگوشیوں کی مانند۔ جبل خان نے جیسے ہی الرٹ چیک کیا، وقت تھم سا گیا۔ یہ کال عیسیٰ خان کی ڈیوائس سے آئی تھی۔ نہیں، ایک پل کے لیے دل کی دھڑکن رک سی گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے خوف میں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، جس راز کو راز رکھنے کے لیے نسلوں نے قربانیاں دی تھیں۔ کیا وہ آج کھلنے والا تھا؟ جبل خان کا گھر عیسیٰ خان تھا، وہ عیسیٰ جس کے بغیر زندگی محض بقا تھی، وہ عیسیٰ جو اس کے بچپن، اس کی جوانی، اس کے ہونے کا ثبوت تھا۔ پریحان اس کی زندگی کا نور تھی، وہ روشنی جو اس کے اندھیرے وجود کو سراب کر دیتی تھی، مگر گھر تو عیسیٰ تھا، اور حقیقی ہدف عیسیٰ تھا۔ نہیں، عیسیٰ خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان کی تاریخ خون سے لکھی گئی تھی، لیکن اگر عیسیٰ خان نہ رہا تو یہ تمام قربانیاں رائے گاہ چلی جاتیں۔ خون سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن عیسیٰ وہ شخص تھا جس پر صرف خون کا رشتہ نہیں، روح کا رشتہ تھا۔ جبل کو لگا چترال کے پہاڑ اس پر ایک ساتھ گر پڑے ہوں، زمین اس کے قدموں تلے لرز گئی ہو۔ اس کے دل میں عجیب سی بے قراری نے جنم لیا۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جنگل، اسے فوراً وہاں پہنچنا تھا۔ جبل نے جھٹکے سے گاڑی کی چابی گھمائی، جیب میں رکھی کاؤنٹر تسبیح انگلیوں میں پہن لی اور رفتار بڑھا دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی دعاؤں میں کپکپاہٹ تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو اندھیروں میں پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح کے دانے گھومنے لگے، جیسے تقدیر کے پہیے گھوم رہے ہوں۔ یہ جو تسبیح کے دانے ہیں، یہ محض گنتی کے موتی نہیں، یہ ہماری تقدیر کی گرہیں ہیں، جو ہر وظیفے، ہر دعا، ہر آہ کے ساتھ کھلتی ہیں۔ کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں لینا محض اعداد گننا نہیں، بلکہ اپنے نصیب کے صفحے پلٹنا ہے۔ ہر بار جب انگلیاں ان دانوں پر پھرتی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی لکھی ہوئی تقدیر کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک دانہ گرتا ہے، ایک لمحہ بدلتا ہے۔ ایک بار یا اللہ لبوں سے نکلتا ہے اور کہیں کسی مقدر کی تاریک راہ جگمگا اٹھتی ہے۔ یہ جو گنتی ہے، یہ محض اعداد نہیں، یہ قبولیت کے در پر ہماری دستکیں ہیں۔ یہ جو ورد ہے، یہ محض الفاظ نہیں، یہ قدرت کے رازوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ یہ جو تسبیح گھومتی ہے، یہ وقت کا پہیہ ہے، جو ہماری قسمت کی گھڑی کو آگے بڑھاتا ہے۔ کاؤنٹر محض ایک نمبر دکھاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ان گنت بے آواز التجاؤں، ان کہی دعاؤں اور ان چھپے ہوئے آنسوؤں کی گواہی دیتا ہے۔ ہر عدد ایک مقدر کی لکیر تراشتا ہے، ہر تسبیح کا دانہ ایک بند دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ جو کاؤنٹر تسبیح ہے، یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہر ذکر ضائع نہیں جاتا، ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر مقدر بدل سکتا ہے۔ بس انگلیاں تسبیح پر چلتی رہیں، دل یقین سے بھرتا رہے اور لب دعا سے لرزتے رہیں۔ پہاڑی راستے پر جیپ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اور جبل کے الفاظ تسبیح کے دانوں کے ساتھ ایک ردھم میں تھے۔ آنکھوں میں وحشت، دل میں بے قراری اور ہاتھ میں وہی لرزش جو صرف اپنوں کو کھونے کے خوف میں آتی ہے۔ اور جنگل قریب آ رہا تھا، جہاں یا تو راز کھلنے والا تھا یا تقدیر ایک نئی چال چلنے والی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، جنگل کے درخت ساکت کھڑے تھے، کسی اندیکھے فیصلے کے منتظر ہوں۔ دور کہیں کوئی الو چیخا، خاموشی کو چیرنے کی آخری کوشش کی۔ پریحان گھنے درختوں کے بیچ کھڑی تھی، وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ دی شیڈو کا انتظار کر رہی تھی،
اور پھر کہیں قریب گولی چلی۔ عیسیٰ! فریحان کی آنکھوں میں خوف چمکا، دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ نہیں! وہ چیخی۔ عیسیٰ خان اس کے سامنے تھا، زخمی مگر زندہ۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ پوری طاقت سے اسے تھامے کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ نے بمشکل کہا، جیسے خود کو بھی یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ فریحان نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسی لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آ رہا تھا۔ موت بہت نزدیک تھی اور عیسیٰ خان نے فریحان کی زندگی بچانے کو اپنی موت کا انتخاب کر لیا۔ جبل خان کی سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، فریحان سے ٹکرایا۔ دونوں ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ وقت تھم سا گیا۔ جنگل نے گہری سانس لی۔ جنگل میں یخ بستہ ہوا ٹھہر سی گئی تھی، خود بھی کسی اہم فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ درخت سرگوشیوں میں مصروف تھے اور کہیں دور چترال کے پہاڑ خاموشی سے گواہ بنے کھڑے تھے۔ فریحان! وہ سامنے کھڑی تھی، وہ خاتون جس کے احترام میں جبل خان کی نظریں ہمیشہ جھک جایا کرتی تھیں۔ وہ صرف ایک عام خاتون تو نہیں تھی، نہ کوئی عام تعلق، وہ اس کا سکون تھی۔ جبل کے لیے جنگیں لڑنا آسان تھا، مگر اس کی موجودگی میں خاموش کھڑے رہنا مشکل۔ وہ اس کا کمزور لمحہ تھی، مگر اسی لمحے میں اس کا سب سے بڑا سکون بھی چھپا تھا۔ دی شیڈو، جو ہر سوراخ تک پہنچ جاتا تھا، جسے دنیا کی ہر سازش کا اندازہ ہو جاتا تھا، جو ہر خطرے کو محسوس کر لیتا تھا مگر فریحان کو نہیں سمجھا پاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ فریحان نے گہری سانس لی، بہت وزنی بات کہنے کی ہمت کی۔ دی شیڈو، آج بہت دیر کر دی پہنچنے میں۔ خاموشی۔ وہ اس کی زندگی کا وہ راز تھی جو سب سے زیادہ قریب تھا مگر سب سے زیادہ انجان بھی، اور آج وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تم کب اور کیسے جان گئیں؟ میں تمہاری خوشبو پہچانتی ہوں جبل۔ اس روز واپسی پر جبل عام حلیے میں فریحان کے پاس گاڑی میں آیا تھا، جبکہ دی شیڈو نے کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی ہوتی تھی، اور فریحان نیم بے ہوشی میں بھی جبل خان کی خوشبو پہچان گئی تھی۔ اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، مگر جبل کے دل پر کندہ ہو چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں بھٹکتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کچھ کہہ سکتا تھا مگر زبان قفل ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے صرف ہاتھ بڑھایا اور فریحان کی چادر میں لپٹے سر پر آہستہ سے رکھا۔ یہ لمس الفاظ سے زیادہ گہرا تھا، زیادہ سچا تھا۔ یہ ایک دعا تھی، ایک تسلی، ایک یقین۔ وہ تھک چکی تھی مگر سلامت تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فریحان کی سلامتی ہی جبل کے سکون کے لیے کافی تھی۔ جبل خان دی شیڈو تھا، مگر فریحان سن شائن، وہ روشنی تھی جس میں اس کا سایہ بھی چھپ جایا کرتا تھا۔ جبل کا ہاتھ ابھی تک فریحان کے چادر سے ڈھکے سر پر تھا۔ وہ یقین کر رہا تھا کہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی ہے، مگر اگلے ہی لمحے خون۔ جبل کی نظر اچانک فریحان کے ہاتھوں پر پڑی جہاں تازہ خون کے نشانات تھے۔ یہ خون کس کا ہے؟ وہ اپنا اندیشہ غلط ہو جانے کی دعا کرنے لگا۔ اچانک ہی اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ دھند میں لپٹی حقیقت ایک لمحے میں واضح ہو گئی تھی۔ عیسیٰ! عیسیٰ کہاں ہے فریحان؟ اس کی آواز میں وحشت تھی، خوف تھا، ایک انجان سا درد تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ فریحان کا سانس گھٹنے لگا، اس کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تیر رہی تھی۔ ہمیں عیسیٰ کو تلاش کرنا ہوگا، ابھی! جبل خان نے خود کو حکم دیا اور ایک جھٹکے میں حرکت میں آ گیا۔ فریحان بھی اس کے ساتھ لپکی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ میں تمہیں لینے آئی تھی جبل۔ اس کے الفاظ میں بے بسی تھی، وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ وہ زیادہ لوگ تھے، عیسیٰ زخمی تھا، اس نے مجھے لڑنے نہیں دیا، مجھے بچانے کے لیے وہ اکیلا لڑتا رہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس آزمائش نے اس کے اندر کی ہمت کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ جبل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فریحان جو کبھی کسی خطرے سے نہیں گھبرائی تھی، آج یوں لرز رہی تھی جیسے کوئی بہت قیمتی شے اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو، مگر وقت نہیں تھا۔ چلو! جبل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دونوں جنگل کی تاریکی میں بھاگ پڑے۔
ہوا کی سرسراہٹ تیز ہو گئی تھی، وہ خود ان کے ساتھ دوڑ رہی ہو۔ درخت پیچھے جاتے جا رہے تھے، زمین پر بکھری خشک پتیاں ان کے قدموں کے نیچے کچلی جا رہی تھیں۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ تقدیر کی خوفناک بازی تھی جو اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تقدیر لمحے بھر میں سب کچھ چھین لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ ایک پل میں اپنوں کو موت دکھا کر زندہ رہ جانے والوں کو بھی آدھا مار دیتی ہے۔ جو چلا جاتا ہے وہ اپنی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ہر دن مرنے لگتے ہیں۔ مرنے والا تو ایک لمحے میں خاک ہو جاتا ہے، مگر اس کی یادیں، اس کی خوشبو، اس کی ہنسی، اس کے کہے ہوئے آخری لفظ، یہ سب پیچھے رہ جانے والوں کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو جاتے ہیں۔ وقت آگے بڑھتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، مگر کچھ خلا ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پر نہیں ہوتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھر نہیں پاتے۔ زندگی کی سب سے تلخ حقیقت یہی ہے کہ بچھڑنے والے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر جو باقی رہ جاتے ہیں وہ دن رات ان کے بغیر جینے کی اذیت سہتے ہیں۔ آنکھیں انہیں ڈھونڈتی ہیں، دل انہیں پکارتا ہے، اور روح ہر لمحہ اس کمی کے بوجھ تلے دبتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ موت صرف انہیں لے کر نہیں گئی، وہ ہمیں بھی لے گئی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہیں مگر اندر سے مر چکے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں قلعہ بلند آہنگ کی پشت پر جنگل کی گھنی سیاہی میں ایک زخمی وجود زمین پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خان۔ یخ بستہ ہواؤں میں خون کی بو گھل رہی تھی، قدرت بھی اس المیے پر ماتم کر رہی تھی۔ چاندنی رات میں درخت سائی کی طرح خاموش کھڑے تھے، ہوا میں وہی سناٹا تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے چھا جاتا ہے۔ زاہد اور جرگام اپنی کامیابی کے زوم میں پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اچانک قدموں کی چاپ تیزی سے انہیں سنائی دی۔ زاہد نے جبل کی طرف بندوق اٹھائی، مگر پریحان نے ایک جھٹکے میں جبل کو کھینچ کر درخت کی اوٹ میں کر لیا۔ گولی خشک پتوں میں جا لگی اور زاہد کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ عیسیٰ کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے آخری لمحے ہیں۔ اس نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے پریحان اور جبل کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ آزاد ہو چکی تھی۔ پریحان، میں تمہیں خود سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ عشق تھا اور قربانی بھی۔ زاہد اور جرگام فرار ہو گئے۔ جبل فوراً عیسیٰ کے قریب آیا۔ اس کے زخموں سے بہتے خون کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ابھری۔ جبل زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کے ہاتھوں نے عیسیٰ کے چہرے کو تھاما، مگر خون کی گرمی سردی میں بدل رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا عیسیٰ۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا جو تقدیر کے فیصلوں کو بھی چیلنج کر سکتا تھا، مگر تقدیر اپنی آخری چال چل چکی تھی۔ عیسیٰ کے ہونٹوں پر ایک آخری مسکراہٹ بکھری۔ موسیٰ، خان خاندان کی عزت کی قسم، یہ جنگ تم ختم کرو گے، تم۔ جبل کے وجود میں ایک لرزش سی دوڑ گئی۔ اور یاد رکھو، دی شیڈو کبھی روتا نہیں، رلاتا ہے۔ یہ کہتے ہی عیسیٰ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نہیں! پریحان کی بے یقینی سے بھری چیخ خاموش جنگل میں بکھر گئی۔ وقت رک چکا تھا، جبل کے لب سخت ہو گئے، آنکھوں میں وہی اندھیرا چھا گیا جو صرف برباد لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ پریحان نے جبل کو زاہد کی طرف بڑھتے دیکھا۔ پہلے عیسیٰ کو سنبھالو، ہماری زندگی کا کیا فائدہ جب ہمارا تیسرا ستون گر جائے۔ مگر جبل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوا۔ تم وقت پر کیوں نہیں آئے؟ پریحان درد، غصے اور بے بسی میں چیخی۔ تم تو دی شیڈو ہو جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ آج جب ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم دیر کر گئے۔ تمہیں کیا معلوم بہن بھائی کا غم کیا ہوتا ہے؟ تمہارا کون سا کوئی بہن بھائی تھا؟ یہ کہتے ہی پریحان کی نظریں عیسیٰ اور زاہد کے بیچ الجھ گئیں۔ وہ منحوس شخص پھر سے ان کی زندگی برباد کر گیا تھا۔ پریحان نے لرزتے ہاتھوں سے عیسیٰ کی بھوری چادر اٹھائی اور اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ چادر جو ہمیشہ بہادری کی علامت رہی تھی، آج لہو رنگ ہو چکی تھی۔ جبل کے لب کانپے۔ وہ میرا بھائی تھا پریحان۔ پریحان ساکت رہ گئی۔ عیسیٰ میرا بھائی تھا۔ چترال کے پہاڑ کانپ گئے۔ جبل خان کی آواز میں جو شدت تھی اس نے پریحان کے دل کی دیواریں لرزا دیں۔
جب اپنا کوئی چھن جائے تو زندگی بے رحم ہو جاتی ہے۔ چترال کے پہاڑ گواہ تھے۔ وہ جو صدیوں سے کئی کہانیاں سنبھالے کھڑے تھے، آج ایک اور دکھ کی داستان اپنے دامن میں جذب کر رہے تھے۔ جنگل کی خاموشی میں صرف ایک سسکی تھی، وہ سسکی جو دل کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ موسیٰ بہادر خان کے خاندان کی ایک اور جان قربان ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی تنہا نہ تھا، آج خود کو سب سے زیادہ اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ موسیٰ اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، اسی لیے عیسیٰ بہادر خان اس کی ڈھال تھا۔ یہ دنیا کی ازلی حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے تھے، تو ان کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ مگر جب بھائی بچھڑ جائے، جب محافظ چھن جائے، تو زندگی اپنی پوری صفاقی کے ساتھ انسان کے وجود میں پیوست ہو جاتی ہے، اور صفاق زندگی سارے خواب ایک ہی لمحے میں چھین لیتی ہے۔ پھر دھڑکنیں چلتی ہیں مگر آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اپنے سامنے کسی قریبی کو موت کی آغوش میں جاتا دیکھنے کا دکھ نہ کوئی قلم لکھ سکتا ہے، نہ کوئی الفاظ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ زخم بس روح پر بیٹھتا ہے اور پھر اسے سینے میں چھپا کر جینا پڑتا ہے، کیونکہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہی آخری حقیقت ہے۔ موسیٰ خان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عیسیٰ خان کے بے جان وجود کو دیکھا۔ بھائی! اس کی آواز کانپ گئی۔ پہاڑوں کی گونج نے خزاں رسیدہ درخت ہلا دیے۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے عیسیٰ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے میرا ہر وار اپنی ڈھال پڑ لیا، مگر میں تمہیں نہ بچا سکا بھائی۔ اس کے الفاظ خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار گرنے لگے۔ وہ بے حسی کے اس آخری مرحلے پر تھا جہاں آنسو بہنے کا بھی شعور نہیں رہتا، اور وہ آنسو عیسیٰ کے معصوم چہرے پر گرتے جا رہے تھے، اور عیسیٰ وہ مسکرا رہا تھا۔ موت کے سکون نے اس کے چہرے پر وہ روشنی سجا دی تھی جو شاید زندگی میں کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ موسیٰ نے کپ کپاتے ہوئے عیسیٰ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آخری بار اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ یہ کیسی جنگ تھی جہاں بھائی ہی بھائی پر قربان ہو گیا؟ یہ کیسی فتح تھی جہاں دل ہی ہار گیا؟ چترال کے پہاڑ جانتے تھے کہ آج موسیٰ بہادر خان بھی ٹوٹ چکا تھا۔ جب ظلم کی سیاہ رات چھا جائے، جب خون کی سرخی آنکھوں میں اتر آئے، جب چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو، تب انتقام جنم لیتا ہے۔ یہ ایک دہکتا ہوا شعلہ ہے جو دل میں جلتا رہے تو راکھ کر دیتا ہے، اگر باہر نکل آئے تو سب کچھ بھسم کر دیتا ہے۔ موسیٰ خان بہادر، ایک ایسا نام جو اب صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک انتقام کی علامت بن چکا ہے۔ وہ جس نے اپنے باپ اور بھائی کی لاشوں کو مٹی تلے دفنایا تھا، وہ جس نے اپنی زمین کو خون میں رنگا دیکھا تھا، اب وہی زمین اس کے انتقام کی گواہ بننے والی تھی۔ چترال کے بلند و بالا پہاڑ بھی اس کی للکار سے لرزنے لگے۔ ہواؤں میں اس کے غصے کی گرج تھی اور دریا کی موجیں جیسے اس کے دل کی تپش کو محسوس کر رہی تھیں۔ انتقام کی آگ صرف دشمن کو جلاتی تو ٹھیک تھا، مگر اس کی لپیٹ میں اپنے بھی آتے ہیں۔ موسیٰ بہادر خان یعنی جبل خان جانتا تھا کہ یہ جنگ صرف دشمنوں کے خلاف نہیں بلکہ اس کے اندر پلتے اس طوفان کے خلاف بھی تھی جو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ بدلے کی راہ پر نکلا تو تھا، مگر ہر قدم پر اپنے ہی لوگوں کا لہو بہتا دیکھ کر اسے احساس ہونے لگا کہ انتقام کبھی بھی صرف دشمن کو ختم نہیں کرتا، یہ انسان کو بھی آدھا مار دیتا ہے۔ لیکن اب رکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی آگ تھا جو جلنے کے لیے پیدا ہوا تھا، اور جب تک ہر ظلم کا حساب نہ چکتا ہو جاتا، جب تک ہر مجرم کا لہو زمین پر نہ بہہ جاتا، جب تک اس کے باپ اور بھائی کی قبریں سکون سے نہ سو جاتیں، وہ خود کو زندہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ ایک نسل کی بقا کی جنگ تھی۔ یہ موسیٰ خان کی پہچان تھی۔ اب وہ ایک شخص نہیں، ایک فیصلہ تھا۔ وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح تباہی مچانے والا تھا، اور جب وہ اپنے دشمنوں سے آخری حساب لے گا تو چترال کے پہاڑوں میں ایک نئی داستان لکھی جائے گی، خون سے لپیٹے صبر، وفاداری اور انتقام کی داستان۔ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ صرف پتھر نہیں ہوتے، یہ صدیوں کے راز اپنے سینے میں سموئے ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کس نے کس کا لہو بہایا، یہ گواہ ہیں وفا کے، یہ گواہ ہیں جفا کے۔ یہ چہرے نہیں پہچانتے، صرف قدموں کی چاپ سنتے ہیں۔ جو آیا یہاں یا تو فاتح بنا یا مٹی میں دفن ہوا۔
یہ راتوں کو چیخیں سن کر بھی خاموش رہتے ہیں، یہ دن میں سورج کی تپش سہ کر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ انتقام کی آگ کو اپنی چوٹیوں پر دہکنے دیتے ہیں، یہ بغاوت کے نعرے اپنے دامن میں دفن کر لیتے ہیں۔ جبل، پہاڑ کبھی جھکتا نہیں، جبل کبھی رکتا نہیں، یہ ہر طوفان کو اپنی گود میں تھام لیتا ہے۔ جو اس پر چڑھا یا تو اپنی منزل پا گیا یا خود کو کھو بیٹھا، خود کو مٹا بیٹھا۔ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ صرف پتھر نہیں ہوتے، یہ صدیوں کے راز اپنے سینے میں سموئے ہوتے ہیں۔ چترال کے سرد پہاڑ خاموش تھے، آسمان کی گہرائیوں میں ایک اداس چاند ٹکا ہوا تھا، زمین ان کے دکھ کی گواہ تھی، ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، آسمان بھی ماتم کر رہا تھا۔ ماؤں کے دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، مگر جب اولاد بچھڑ جائے۔ عیسیٰ کے جنازے کے بعد جبل سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا، اندر قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ جبل دروازے پر کھڑا تھا، قدم اندر بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا شہید ہو گیا موسیٰ جان۔ ماں اس کی آمد سے واقف ہو چکی تھی، وہ قرآن کھولے بیٹھی تھیں، آیات کی ہلکی ہلکی سرسراہٹوں میں بھی ایک ضبط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھلائی کے لیے ان کی ماں نے انہیں صندوق میں ڈال دیا تھا، میں نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، مگر یہ قربانی کم نہیں تھی موسیٰ جان۔ جبل نے ماں کی طرف دیکھا۔ 30 سال کی جدائی کا درد تم کیا جانو، میرے پاس تم تھے، مگر عیسیٰ میرا چھوٹا بیٹا تھا۔ ماں کی اولاد دور بھی ہو، پھر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہتی ہے موسیٰ جان۔ ماں کے چہرے پر کوئی آنسو نہیں تھا، بس ضبط تھا، وہ ضبط جو صرف ماؤں کو آتا۔ وہ چپ چاپ ان صفحات پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھیں جہاں تسلی بھی تھی اور صبر بھی، لیکن جبل کی نگاہیں ان کے ہاتھوں پر ٹکی تھیں، وہ ہاتھ جو دعاؤں میں اٹھتے، بچوں کے سر سہلاتے اور ہر زخم پر مرہم رکھتے تھے۔ آج وہی ہاتھ بے حد خاموش اور مضبوط تھے۔ اسی گھر میں آج سے کچھ مہینے پہلے ماں نے سیاہ دوپٹہ اوڑھا تھا۔ 16 دسمبر، وہ دن جب ہر ماں نے اپنے دل میں ایک جنازہ اتارا تھا۔ ماں آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کا یوم سیاہ منانے کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ یہ کیسا امتحان ہے اللہ، یہ کیسا امتحان کہ ماؤں کی گود اجڑ گئی۔ وہ بچوں کے جلے ہوئے بستے دیکھ رہی تھیں، وہ یونیفارم جن پر خون کے دھبے تھے، کہ بچوں کی وردیاں تھیں یا شہادت کے کفن۔ یہ سوال اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے چپک گیا تھا۔ اس دن انہوں نے سوچا تھا اگر کبھی میرا بیٹا بھی شہید ہوا تو کیا میں اتنی مضبوط رہ پاؤں گی۔ شہید وہ ہستی ہے جو زندگی کے عام پیمانوں سے ماورا ہو کر بقا کی حقیقت پا لیتی ہے۔ اس کی سانسیں رکتی ہیں مگر اس کا وجود ازل سے ابد تک گونجتا رہتا ہے۔ وہ اپنے خون سے صرف زمین کو نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات کو بھی سرخ کر دیتا ہے۔ اس کی قربانی موت نہیں، حیات کی سب سے بلند شکل ہے، ایسی زندگی جو نہ وقت کی قید میں آتی ہے اور نہ مٹی میں دفن ہوتی ہے۔ شہید کے زخم چراغ بن جاتے ہیں، اس کا نام اذان کی صدا میں گونجتا ہے اور اس کی روح ستاروں کی روشنی میں سفر کرتی ہے۔ وہ مٹی میں مل کر بھی مٹی سے اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ حق کے لیے اپنی جان وار دیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور آج وہی دن آ چکا تھا، آج ان کی گود بھی خالی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ کے امتحان اصل میں اس وقت ہوتے ہیں جب آزمائش اپنی انتہا پر ہو، جب دل شکوہ کرنا چاہے مگر زبان پر شکر آ جائے۔ وہ موسیٰ کو کھونے سے ڈرتی رہیں اور قربانی عیسیٰ کی چڑھ گئی، اور وہ صبر و شکر کر رہی تھیں اپنے رب کی رضا پر، اپنے بیٹے کی قربانی پر، اس خون پر جو کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ جبل کے قدم لڑکھڑا گئے، اس نے دیکھا ماں کے سامنے قرآن رکھا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی تھیں۔ جبل نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا اور پھر ضبط کی دیوار ٹوٹ گئی۔ ماں کی گود بھیگی جا رہی تھی۔ میں مضبوط تھا امی، مگر عیسیٰ میرا بھائی تھا۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس جبل کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں، اس کے زخموں پر برف رکھ رہی تھیں۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تبھی اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے صبر، ایمان اور حوصلے کی حقیقت آشکار ہوتی ہے۔
تکلیف کی شدت دل کو شکوے پر مائل کرتی ہے، لیکن شکر کی روشنی اندھیروں میں بھی راستہ دکھا سکتی ہے۔ جو دل آزمائش کی تپتی دھوپ میں صبر کا سایہ تلاش کر لیتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ شکوہ دل کو بکھیر دیتا ہے جبکہ شکر اسے مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ دل آگ کی طرح جلتا ہے مگر صبر کی برف زمین کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور جب انسان اپنی ساری امیدیں اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر وہی اللہ اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ جبل کی انگلیاں تسبیح پر چلنے لگیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک دعا تھی، وہی دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی جب وہ مشکل میں تھے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، چترال کی ہوا میں عیسیٰ کی شہادت کی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور جبل خان اپنی ماں کی گود میں اپنے بھائی کے غم پر اشکبار تھا۔ ایک روز قبل زاہد نے فون بند کیا اور گہری سانس لی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ اٹھا، کرسی کو دھیرے سے دھکیلا اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسری طرف شناز گل اپنے خاص ملازم جرگام سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ یہ کام اب ختم ہو جانا چاہیے جرگام، میں مزید خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ جرگام نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی جیسے کسی بہت بڑے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو۔ زاہد اس دروازے کے قریب پہنچا۔ اس کی ماں کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ کام اب زاہد کرے گا۔ وہ ہمارے خاندان کی عزت کی قسم کھا کر بہادر خان کی نسل کا خاتمہ کرے گا۔ زاہد کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا جیسے کسی نے اس کے جسم سے ساری جان نکال لی ہو۔ میں زاہد کو واپس اسپین بھیج دوں گی، وہاں کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی اسے مجرم نہیں کہے گا، وہ صاف بچ جائے گا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں برف کی طرح گھلتے چلے گئے لیکن اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ تو کیا میں واقعی اپنی ماں کا بس ایک مہرا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا لیکن اس کے اندر بے شمار سوالات نے اسے جکڑ لیا۔ وہ تو ساری عمر اپنی ماں کی توجہ کا بھوکا رہا تھا، وہ محبت جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی پری۔ اس نے کبھی سوچا تھا کہ خاندان چھوڑ سکتا ہے لیکن پری کو کبھی نہیں۔ پھر بھی ماں کے کہنے پر وہ سب کچھ روند آیا تھا۔ وہ کیا کچی عمر کا بچہ تھا جو ماں نے کہا کہ طلاق دے دو اور اس نے دے دی؟ اس کی کہانی کا اصل ولن کون تھا؟ اس کی ماں یا وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کے اشاروں پر چلتا آیا تھا؟ وہی تو خود تھا اپنی زندگی کا اصل دشمن۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا پہنچا۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی، پہاڑ خاموش کھڑے تھے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کی نظریں خود بخود باہر جا ٹھہریں۔ وہ پری کو تلاش کرنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی ہوگی، شاید اسی چٹان کے کنارے جہاں وہ ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، ہوا میں گم، سوچوں میں ڈوبی۔ لیکن نہیں، آج وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ آوازیں، نہ وہ پرچھائیاں جو اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ اس نے کھڑکی زور سے بند کر دی۔ یہ عورت اس قابل ہی نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اپنی کہانی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہوئے۔ اعمال کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت پلٹ کر ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے مگر جب چلتی ہے تو غرور، ظلم اور ناانصافی کی ساری اکڑ خاک میں ملا دیتی ہے۔ معصوموں کے پاس دنیا میں شاید کوئی سہارا نہ ہو مگر ان کا رب ہوتا ہے جو سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو اذیت دینے والوں کا حساب خود لیتا ہے، اور جب مکافات عمل کا دروازہ کھلتا ہے تو وقت کی دیواروں میں چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ باہر ہوا تیز ہونے لگی۔ پہاڑوں کو بھی اس کی بے حسی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ دشمنی زمین اور طاقت سے شروع ہوئی لیکن اس کی جڑیں ایک گہرے راز میں چھپی تھیں جو دونوں قبیلوں کی تاریخ سے جڑی تھی۔ سالوں پہلے شناز گل کے خاندان کے سربراہ نے خان خاندان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ایک معاہدہ توڑا تھا۔ اس معاہدے میں دونوں قبیلوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی زمین اور وسائل برابر بانٹیں گے، لیکن شناز گل کے دادا نے دھوکے سے خان خاندان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔
اور خان کے دادا کو قلعہ بلند آہنگ میں قید کر کے قتل کر دیا تھا۔ وہ راز جو صندوق میں ملا تھا، صندوق میں 3 اہم چیزیں تھیں۔ پہلی، قدیم معاہدے کی دستاویز۔ یہ معاہدہ دونوں قبیلوں کے درمیان ہوا تھا جس میں خان خاندان کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا، لیکن شناز گل کے خاندان نے اس معاہدے کو توڑ کر خان خاندان کو بے دخل کر دیا تھا۔ معاہدے پر شناز گل کے دادا کے دستخط موجود تھے جو ان کے قبیلے کے دھوکے کا ثبوت تھے۔ دوسرا، قتل کا اعترافی خط۔ صندوق میں ایک خط تھا جو شناز گل کے دادا کے ایک وفادار سپاہی نے لکھا تھا۔ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ شناز گل کے دادا نے خان خاندان کے سربراہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ زمین اور قلعہ مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے سکیں۔ تیسرا، قلعہ بلند آہنگ کے خزانے کا راز۔ صندوق میں ایک اور نقشہ تھا جو قلعہ بلند آہنگ کے خفیہ خزانے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ خزانہ خان خاندان کا تھا، لیکن شناز گل کے خاندان نے اسے چھپا کر اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ جب شناز گل کا خاندان اس دھوکے کے ذریعے طاقتور ہوا تو خان خاندان کے لوگ ان کے لیے خطرہ بن گئے۔ شناز گل کے بھائی کو خان خاندان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اور وہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شناز گل نے تب سے قسم کھائی کہ وہ خان خاندان کو مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ جبل خان کو صندوق سے معاہدہ اور اعترافی خط کے وہ ثبوت ملے تھے جن کے ذریعے خان خاندان اپنی بے گناہی اور شناز گل کے خاندان کی چالاکیوں کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ قلعہ بلند آہنگ کے خزانے کا نقشہ خان خاندان نے حکومت کے حوالے کرنا تھا، اور یہ ان کی کھوئی ہوئی عزت اور زمین کی بحالی کا راستہ بھی تھا۔ یہ راز شناز گل کے خاندان کو جھوٹا اور دھوکے باز ثابت کر سکتا تھا، جس کے بعد قبیلے کے تمام لوگ خان خاندان کے ساتھ ہو جاتے اور تاریخ خود کو دوبارہ نہ دہراتی۔ دی شیڈو یہ راز قبیلے کے سامنے لانے ہی والا تھا کہ شناز گل کی منافقت بے نقاب ہو جاتی اور قبیلے کے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، لیکن وہ اپنی ضد اور انا میں زاہد کو بہادر خان کے بیٹے کو مارنے کے لیے حکم دے چکی تھی۔ تخت کی بھوک انسان کے دل میں ایسی آگ بھڑکاتی ہے جو نہ صرف خوابوں کو جلا دیتی ہے بلکہ رشتوں کو بھی خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ بھوک خون کے رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، محبتوں کو زہر آلود کر دیتی ہے اور بے گناہوں کی چیخوں کو اقتدار کی سازشوں میں دفن کر دیتی ہے۔ یہ ہوس دلوں کو سنگ دل، آنکھوں کو اندھا اور روح کو بے حس کر دیتی ہے۔ تخت کی راہ میں سب سے پہلے سچائی قربان ہوتی ہے، پھر خلوص، پھر انسانیت، اور جب تاج سر پر سجتا ہے تو پیروں تلے بکھری لاشیں، اجڑے ہوئے چہرے بادشاہ کی حقیقت بے نقاب کر دیتے ہیں۔